بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور یہ بریکنگ نیوز ایسی ہے جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں تماشا بنا دیا ہے۔ صدر مملکت کا ٹویٹ، جس کے بعد ایک عجیب سی پاکستان کے اندر آئینی کہیں اس کو، یا ایک ابہام سا پیدا ہو گیا ہے، یا ایک تماشا بن گیا پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان کے صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ ان کے عملے نے ان سے پوچھے بنا جو ہے بل جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ یہ جو ان کا ٹویٹ آیا عارف علوی صاحب کا، اس کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے۔ اگر صدر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے ہزیمت ہے، اور اگر صدر صاحب ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اور ہزیمت جو ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، کہ بل جو ہے خاص کر کے آرمی ایکٹ 2023 اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ جو ہے، وہ دونوں جو ترمیمی بل تھے، وہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان پہ دستخط نہیں کیے، بلکہ ان کو میں نے واپس بھیج دیا، اور میرے عملے نے جو ہے وہ مجھے آج بتایا کہ وہ واپس جو ہے وہ نہیں گئے۔ ان کا جو ٹویٹ ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں، اور پھر اس کا ہم ایک ایک لائن کا جو ہے وہ تجزیہ کریں گے کہ کس طرح سے صدر صاحب کے جو بیانات ہیں ان میں کافی زیادہ تضادات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے آفیشل سیکریٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ ان قوانین سے متعلق کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے، اور مجھے یقین دلایا کہ وہ جا چکے، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف کیا گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ میں ان سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ آپ کے نزدیک آپ نے دستخط بھی نہیں کیے، اور بل جو ہے وہ واپس بھی نہیں گیا، اور بل جو ہے وہ آپ کے عملے نے بھیج دیا، اور پھر آپ معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ بل قانون بن چکا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے اوپر معافی مانگ رہے ہیں۔ نمبر ایک، یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ بل واپس آپ نے دستخط نہیں کیے تھے اور اپنے عملے کو کہا تھا بھیج دیں، انہوں نے نہیں بھیجا، تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر اب آپ کو یقین ہے کہ ایک قانون بن چکا ہے، لہٰذا جو بھی متاثرہ ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور شاہ محمود اور اسد عمر، آپ ان سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں۔ یہ دونوں بل بہت اہم ہیں، دونوں بل آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے متعلق ہیں۔ دونوں بل کا پہلا جو جسے کہنا چاہیے نشانہ یا جو بھی اس کا اثر ہوگا، وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے کچھ چند لوگوں پہ ہوگا جو سائفر کے حوالے سے ان کی تحقیقات ہو رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق دو دن پہلے تقریباً ان کی جو گرفتاری ہے اس معاملے کے اوپر وہ ڈال دی گئی ہے، اور وہ گرفتار اس سائفر والے ایشو میں باقاعدہ جیل میں عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہ خبر بھی اب تو چل گئی ہے، میرے پاس تو 2 دن پہلے سے یہ ایکسکلوسیو نیوز تھی، لیکن بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مشکل کا سامنا ہے۔ اچھا، جہاں تک صدر صاحب کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں معافی مانگتا ہوں، اور کئی بار تصدیق کر چکا کہ وہ واپس آئے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ کہ صدر صاحب کا جو اپنا ایک معاملہ رہا ہے، یعنی صدر صاحب نے پہلی بار بل واپس نہیں کیا، اول تو اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ بل جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ واپس کر چکے ہیں، اور جب وہ واپس کرتے ہیں تو اس بل کے حوالے سے جو ہے وہ ساری معلومات یا اس کے اوپر جو آبزرویشنز ہیں وہ بھی دیتے ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ یعنی اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ جائیں اور ان کے جو بل یعنی کہ بل سے متعلق ہے، اور خاص کر کے جو صدر مملکت کے جسے کہنا چاہیے اختیارات ہیں اس حوالے سے، اس کے اندر جو آرٹیکل 75 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ بہت ہی واضح ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ when a bill is presented to the President for assent, the President shall within 10 days assent to the bill، یعنی کہ وہ بل کو پاس کر دے گا، منظور کر لے گا۔ in the case of bill other than a money bill return the، پھر آگے باقی ساری چیزیں ہیں کہ وہ یعنی آپ کو آپشن صرف یہ دیا گیا ہے کہ جو بھی بل آپ کے پاس جائے گا آپ 10 دن کے اندر اس کو پاس کر دیں گے، اور اگر آپ پاس نہیں کرتے تو اس بل کو آپ جو ہے وہ واپس بھیج دیں گے، اور مجلس شورا جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سے اس کو ڈسکس کرے گی اور اس کو واپس صدر کے پاس بھیج دے گی۔ پھر بھی اگر وہ سائن نہیں کرتے، جیسا کہ کئی بلوں میں ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ان کو اس بل کو جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر کیا ہوا ہے کہ آپ نے 10 دن میں جو آئین نے آپ کے لیے ایک مقررہ حد رکھی ہے، مدت رکھی ہے فیصلہ کرنے کی، کیا آپ نے اس کے اندر فیصلہ کیا؟
تو جو پہلا آرمی ایکٹ والا بل ہے وہ تو تقریباً 2 اگست کو آپ کے پاس بھیجا گیا تھا، اور آج 20 اگست کو صدر پاکستان یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے ان کے وہ اس سے متفق نہیں تھے. اور اس کے علاوہ یہ بل ان کو، یعنی کل جیو نیوز پہ خبر چلی 10 دن کے بعد، یعنی 20ویں دن آج جو ہے وہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں 18ویں دن کہ میں اس سے متفق نہیں تھا. اگر دستخط نہیں کیے تو آئین آپ کو باؤنڈ کرتا ہے آرٹیکل 75 کے اندر کہ آپ اگر دستخط نہیں کر رہے تو آپ ایک سٹرونگ ریزن یا آبجیکشن کے ساتھ جو ہے اس کو واپس بھیجیں گے. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر آج ہی جو ہے وہ طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ان کی ایکسکلوسیو ان کی دستاویز ہے، اس کو پڑھ کے بھی سناتی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ منسوب ہے، لہٰذا ان کا نام لینا اس میں ضروری ہے. جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے کچھ دن پہلے صحافیوں کی سیکیورٹی سے متعلق ایک بل جو ہے صدر پاکستان نے واپس بھیجا ہے. اس بل کے اندر جو ہے وہ فارمل سگنیچرز بھی کیے ہیں، یعنی واپس کرتے ہوئے بھی سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں اور نہ کرتے ہوئے بھی سگنیچرز، یعنی دونوں صورتوں میں اگر آپ متفق ہیں تو نہیں آپ کو بھی آپ سگنیچر کر دیتے ہیں، اگر متفق نہیں ہے تو آپ کو آبزرویشن لکھ کے سگنیچرز کر کے بھیجنا ہوتا ہے واپس کہ آپ متفق کیوں نہیں ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیمی بل کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے، طلعت صاحب کی سٹوری ہے، انڈر آرٹیکل 71B آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان my message for the proposed amendments in protection of journalist and media professional act 2021 is as under. اور وہ لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے پھر پرپوزل بھیجا ہے، کیونکہ مجلس شورا کو پابند ہیں کہ وہ جب واپس کریں تو بتائیں کہ وہ کیوں واپس کریں اور ان کی پرپوزل کیا ہے، وہ گائیڈ کریں گے. وہ کہتے ہیں the proposed amendments in protection of journalist and media professional act 2021 eliminates role of Ministry of Human Rights which will curtail protection of journalists and media professionals. انہوں نے اعتراض کیا کہ میڈیا پروفیشنلز کی جو رائٹس ہیں جرنلسٹ کے سیکیورٹی کے، اس میں منسٹری آف ہیومن رائٹس اس میں غائب ہے، اگر وہ نہیں ہوتی تو ان کے جو حقوق ہیں وہ پروٹیکشن ان کی نہیں ہوتی، تو یہ کہہ کے انہوں نے واپس کر دیا. اب اس کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک بل جو ہے وہ 2 اگست کو گیا، دوسرا بل جو ہے وہ 8 اگست کو گیا. 2 اگست کے بل کو آج 18واں دن ہے جب وہ لکھ رہے ہیں، اور 8 اگست کے بل کو آج 10واں دن ہے جو کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. یعنی آج اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو 10 دن ہو گئے ہیں تو ان کو اپنا اعتراض جو انہوں نے بھیجا ہوگا وزارت قانون کو یا واپس وہ پارلیمنٹ کو واپس بھیجنا ہوتا ہے، جو کہ اب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نہیں ہے، تو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ صورتحال ہے وہ اس کی کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر قانون نہیں بن سکتا، وہ انفیکچوس بولتے ہیں شاید اس کو، وہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے اس میں جو پہلا والا بل ہے وہ تو بل بن چکا، اس کی وجہ یہ کہ اسی لیے وہ اس پہ معافی بھی مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ اس سے جو بھی متاثرہ ہوں گے ان کو خود بھی یقین ہے کہ یہ بل بن چکا. دوسرا بل جو ہے اس پہ ابھی تک وزارت قانون کا تھوڑی دیر پہلے جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور وزیر قانون نے کہا کہ ابھی تک ان کو وہ بل نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات 10 بجے تک یہ قانون یا بل جو ہے جو آبجیکشن کے ساتھ ریٹن آرڈرز جو ہے اس کا اگر بھیجا نہیں گیا تو وہ بھی جو ہے وہ ایفیکٹو ہو جائے گا اور وہ بھی قانون بن جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ معذرت کے 12 دن ہو گئے ہیں، وہ جو 2 تاریخ کا تھا اور آج 20 تاریخ ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ 2 کا وہ 18 دن ہو گئے، اور جو 8 تاریخ کو گیا اور آج 20 تاریخ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ 12 دن اس بل کو ہو گئے. تو یہ بل بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قانون اس طرح سے بن چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صدر صاحب نے ایک تو دیر کر دی ہے، دوسرا ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس معاملے کو جو لوگوں کو کیسے فیس کرنا تھا. کل سے پی ٹی آئی ان کے اوپر تنقید کر رہی تھی، ان کی ٹرولنگ ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے انہوں نے سائن کر دیے عمران خان صاحب کے پروانے کے اوپر سائن کر دیے. میں خدا نخواستہ وہ تو نہیں کر رہی، لیکن اس صورت میں صدر صاحب نے اپنے آئینی رول جو کہ ان کا تھا اس سے انحراف کیا ہے. انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے عملے کو کہا تھا تو اپنے عملے کو انہوں نے ریٹن میں لکھ کے کچھ دیا ہوگا. انہوں نے جو آبجیکشن ریز کیے اس کو واپس کرتے ہوئے، جس طرح کہ بہت سارے قوانین کو واپس کرتے ہوئے صدر صاحب نے ٹویٹ کیے، وہ ٹویٹ بھی نہیں کیے. اور اگر انہوں نے کوئی آبجیکشن ریز کرتے ہوئے نوٹ لکھا یا اپنی پرپوزل دی تو وہ پرپوزل بھی سامنے لا سکتے تھے، لا سکتے ہیں. اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ بتائیں کہ اگر انہوں نے بھیجا تھا تو ریٹن میں کیا بھیجا تھا. تو میرا خیال ہے کہ صدر الوی صاحب نے اگر زبانی کلامی کہہ دی ہے کسی کو اپنے ایم ایس وغیرہ کو کہ دیکھیے یار یہ ذرا قانون ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ذرا دیکھ لیں،
تو اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ریٹن میں کچھ لکھ کے دیا ہے تو اس کی آئینی حیثیت موجود ہے. دوسری بات آپ کے عملے کی ہے. اگر آپ کے عملے نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے کل سے اب تک ان کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ اس پوزیشن میں تھے کہ آپ ان کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی بٹھاتے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ جنم لے چکے ہیں. پریزیڈنٹ الوی جو ہیں انہوں نے اپنے جسے کہنا چاہیے اپنی آئینی حیثیت کو چیلنج کر دیا خود، اور اپنے جو ان کی فرائض تھے اس سے بھی انہوں نے انحراف کیا ہے. ان کی اپنی بات سے یہ تاثر جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان کے اندر ایک ریاست کا جو کہ نیوکلیر پاور کا سپریم کمانڈر ہے تمام فورسز کا، وہ کتنا ان ایفیکٹو ہے، وہ کتنا بے بس ہے، وہ کتنا لاچار ہے، وہ کتنا مطلب کمزور ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے عملے کو کہ آپ نے یہ سائن کر کے نہیں بھیجنا، اور عملہ جو ہے وہ سائن کر کے بھیج دیتا ہے. اس میں ایک اور انکوائری بھی انوالو ہے کہ اگر آپ کے دستخط اس کے اوپر موجود نہیں ہیں آبجیکشن کے ساتھ، کسی اور نے دستخط کیے ہیں تو وہ کس کے ہیں، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. مگر اب جو وہ کرنا چاہتے تھے میرا خیال ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے. وہ اس قانون کو بے اثر کرنا چاہتے تھے، اس کو ایک کنٹروورشل کرنا چاہتے تھے، متنازع بنانا چاہتے تھے. وہ انہوں نے متنازع بنانے کی پوری کوشش کی ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کی قانونی حیثیت کے اوپر تو باتیں ہوں گی. گو کہ 10 دن کے اندر انہوں نے سائن نہیں کیے. پہلی شک ہے امینڈمنٹ کی اس قانون کی، صدر کے اختیارات کی 75 کی شک 1 جو ہے وہ صاف کہتی ہے کہ صدر کو 10 دن کے اندر کانسنٹ اپنی دینی ہے، اور اگر نہیں دیتے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ قانون آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. لیکن اتنی بڑی ہزیمت پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ہوئی ہے، اور کیا وجہ تھی کہ صدر پاکستان کو یہ قوانین پورے دنوں کے ہو گئے تو اس کے بعد ایک ٹویٹ کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ پہلے موصول ہوتے ہی یا اگلے 4 5 6 7 8 10 دنوں کے اندر انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں اس کے اوپر سائن کر چکا ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ جو اس سے متاثر ہوں گے میں ان سے معافی مانگتا ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ ان کے عملے نے ان کی بات نہیں سنی؟ کیا جو مستقبل ہے صدر الوی صاحب کا وہ سیکیور کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کیونکہ اس بات کے بعد سے تو لگتا تھا کہ وہ یا ان کے صاحبزادے یا کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، کیونکہ صدر صاحب جو ہیں شاید اسی کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہوگا، جو کچھ بھی اپنا پولیٹیکل جسے کہنا چاہیے وہ بچانے کے لیے، ووٹ بینک یا اپنا پولیٹیکل کریئر بچانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا. کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ صدر مملکت صاحب اب اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت جو ہے وہ اس پہ استعفیٰ دے دے. استعفیٰ دینے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی تھی. وہ بہت آنریبلی جا سکتے تھے. جب آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو تھا وہ ان کے پاس آیا تھا، وہ سائن نہ کرتے، وہ دستخط نہ کرتے، وہ استعفیٰ دے دیتے، وہ گھر چلے جاتے اور وہ یہ کہتے کہ میں اس طرح کے ایکٹس جو ہیں ان کے اوپر سائن نہیں کر سکتا. یہ بہت زیادہ آنریبل طریقہ ہوتا. مگر اب جو انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یا نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اب ساری طرفوں کو وہ نقصان کر چکے ہیں. وہ باریک سی گیم جو انہوں نے کی ہے، وہ باریک سی گیم ان کے خیال میں چیئرمین تحریک انصاف کو، عمران خان کو پتہ نہیں چلی ہوگی. میرا خیال ہے کہ وہ باریک سی گیم جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی سمجھ میں آ گئی، تحریک انصاف کے ووٹرز کو بھی سمجھ میں آ گئی، اور جو اب انہوں نے کیا ہے، اب گیم کی ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ میں آ گئی، ریاست کو بھی سمجھ میں آ گیا، اور مقتدرہ کو بھی سمجھ میں آ گیا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت ہی وائز قسم کی گیم ہے. البتہ ایک فائدہ ان کو ہو گیا، یا اگر وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، تو اس قدم کے بعد یقینی طور پر پاکستان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، پریزیڈنٹ صاحب کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اگر، تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے، یا جو بھی باقی دیگر اپڈیٹس ہیں اس پہ بھی. اللہ نگہبان.